अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ म्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज फिर हमारा मौजू ये इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग हो रही है वही है हमारा मामला। उसी पर कुछ नए हकायक सामने आ रहे हैं, कुछ नई पेशरफ्त हो रही है। तो मैंने सोचा कि हम इसी पर मज़ीद बात करते हैं और आपके सामने कुछ और पोशीदा हकायक भी रखता हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा ये प्रोग्राम। तो दोस्तों, सबसे पहले हस्बे मामूल वही दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने किया हुआ है वो वीडियो को लाइक करें और भी शेयर करें आगे, ताकि बढ़े। और आप सबके ताउन से पिछले चंद दिनों में काफ़ी सब्सक्राइबर्स भी आए हैं और व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। तो यकीनन इसमें मज़ीद इजाफा होगा इंशाल्लाह। हम एक ना एक दिन इस चैनल को कामयाब करने में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं बाकायदा आगाज़ करता हूँ। दोस्तों, आज इसराइल ने ऐलान किया है कि वो इस जंग को दूसरे मरहले में लेके जा रहा है और वो जो लबनान के इलाकों में उसने जंगी हालत भी नाफिज कर दी है और वहाँ पर वो हमले अपना करने की तरफ जा रहा है। जबकि इधर गज़ा में तो पहले ही मामला काफ़ी टफ है और वहाँ पर तो उसने बिल्कुल नाकाबंदी कर दी है उन मुसलमानों की जो वहाँ पर हैं, और काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं वो लोग। वहाँ पे बमबारी भी कर रहा है इसराइल। इसराइल एक गाजिब रियासत है, इसमें कोई शक नहीं है। और बल्कि इस हद तक गाजिब है कि उसने उन एक काफ़िले पर जो कि एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहे थे, जिसका खुद इसराइल ने ऐलान किया था, उस पर भी बमबारी कर दी कि वो 250-300 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह पाक उन सब मुसलमानों को दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे जो इस जुल्म का शिकार हो रहे हैं। और ये सब मामला चल रहा है। दोस्तों, मैं फिर इस पर वही बात करना चाहूँगा कि मैं आपको बल्कि ये आज दिखाना चाहता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों ने फ़लस्तीन का नक्शा देखा भी होगा, और नहीं देखा तो आप देख भी लें। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ भी रहा होगा कि इसमें ये जो ऑरेंज वाला हिस्सा है ये सारा फ़लस्तीनी इलाके हैं, और जो इसमें ग्रे एरिया है वो इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाका है, जिसमें उन्होंने फ़रोख्त की या इनकी जंग भी हो चुकी है 2 बार, जो है ना, इसराइल की और अरब ममालिक की। और आखिर में ये जो 1973 में जिसके जवाब में योम कपूर ये मनाया गया हमास ने हमला करके, तो इनकी बहुत हद तक इनका आपस में अरब ममालिक का और इसराइल एक मुफाहमत पर पहुंच चुके थे। यही वजह है कि इसराइल के इर्द गिर्द जो दीगर अरब रियासतें हैं, जैसे मिस्र है, वो दूसरा है ओमान वगैरह हैं, ये सब वहाँ पर जंग नहीं कर रहे। जंग में या जो शरारत होती है ये सिर्फ उन्हीं इलाकों से हो रही है जहाँ पर ईरान का कुछ ना कुछ एक असर हो रहा है। हमास, ये जो गज़ा वाला इलाका है, ये छोटी अभी जो हमला हुआ है ये छोटे से इलाके में हुआ है। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा जिसमें सर्कल भी किया हुआ है कि ये गज़ा वाला। बाकी फ़लस्तीन का जो इलाका है वो इसराइल के साथ एक मुफाहमत के ऊपर रह रहे हैं, और अभी भी उन इलाकों में इसराइल ना तो कोई बमबारी कर रहा है ना ही कोई हमला कर रहा है। ये सारे का सारा मामला इस गज़ा वाले इलाके में हो रहा है, या अब वो लबनान की तरफ जाएगा। तो दोस्तों, ये जिसने भी ये शरारत की है, अमूमन या मुबैना तौर पर जो नाम आ रहा है वो ईरान के हवाले से ही आ रहा है, क्योंकि ईरान के बहुत जारहाना बयानात भी चल रहे हैं। जैसे ही ये हुआ, ईरान ने जारहाना बयानात देने शुरू कर दिए। तो अब इस सब में ये हमें देखना चाहिए कि जो बेचारे मुसलमान जो शहरी हैं वहाँ पर रहने वाले, इस वक्त खुराक से तंग है, स्कूलों से तंग है, ज़ख्मी हैं, उन्हें कुछ हस्पतालों में नहीं मिल रही, उनकी मैयतें जो है ना रखने नहीं दे रहा इसराइल, जो इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है सिर्फ इस इलाके में। तो जिन्होंने ये किया है असल शरारती वो लोग हैं। इसराइल एक काबिज रियासत है, वो उस पर कर चुका है, लेकिन उसकी अब मुफाहमत हो चुकी है। अब आप ये फ़लस्तीनी अवाम को या उनकी इस हकीकत को तस्लीम कर चुके हैं कि अब वो इसराइल से बज़ोर ताकत कब्ज़ा हासिल नहीं कर सकते, इसलिए वो उसके साथ मुफाहमत में और बना के रख रहे हैं और उसके साथ रह रहे हैं।
لیکن یہ کچھ پورشن میں جہاں پر شرارت کی جاتی ہے اور ایک ان لوگوں کو جنگ میں دھکیل دیا جاتا ہے، یہ لوگ ہیں وہ اصل دشمن ان مسلمانوں کے، جنہوں نے یہ جنگ چھڑوائی ہے اور یہ ایک آرام سے رہتے ہوئے لوگوں کو مشکلات میں دھکیلا ہے۔ تو اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ دوستو یقیناً جو یہ کر رہا ہے، اگر مبینہ طور پر ہم اس میں ایران کا نام لیں تو ایران صرف یہ فلسطینیوں کے لیے یا اس کے لیے بالکل نہیں کر رہا، وہ اسرائیل کو چھیڑ کر ان تمام تنازعات کو مزید الجھانا چاہتا ہے جو حل کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے سعودی عرب اور اسرائیل کی جو ایک ڈیل ہو رہی تھی، وہ میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی، جس میں یہ ہم نے اس میں آپ کے ساتھ ذکر بھی میں نے کیا تھا کہ محمد بن سلمان کے حوالے سے، محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں، وہ ایک بالکل نئے ویژن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ محمد بن سلمان نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی چائنا کی طرز عمل پر اس کو دیکھتے ہوئے چائنا کی طرز پر اپنی پالیسی تبدیل کی ہے۔ انہوں نے ایران جن کے ساتھ ان کا اچھا خاصا تنازع تھا، اس کے ساتھ بھی بات چیت کی، اپنے تنازعات اپنے مسائل حل کرنے کے لیے سفارتی راستے کھولے اور تاکہ مسائل کو آگے بڑھا جائے۔ چین کی بھی یہی پالیسی ہے کہ چین کسی بھی کے ساتھ بھی جنگ نہیں کرتا، اپنے دشمن کے ساتھ جو اس کے ساتھ اس کے سنگین ہو معاملات ہوں ان کے ساتھ بھی چین جنگ نہیں کرتا، بلکہ بات چیت کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھاتا ہے، ان کے ساتھ تجارت بھی کرتا ہے لیکن اپنے موقف پر بھی قائم رہتا ہے۔ تو اسی اصول کے اوپر محمد بن سلمان نے بھی چلا اور وہ سعودی عرب کو بدل رہے ہیں محمد بن سلمان۔ تو جو ان کا ایک نیا منصوبہ ہے، جو یہ نیوم سٹی وہ جو بنا رہے ہیں، جس میں تقریباً $500 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے، یہ کوئی چھوٹا منصوبہ نہیں ہے اور اس میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو علم بھی ہوگا، اس سے پہلے ابو ظہبی نے بھی ایک کوشش کی تھی، ایک نیا شہر بسانے کی انہوں نے کوشش کی تھی، یہ مسدار سٹی کے نام سے، لیکن وہ تجربہ ناکام رہا۔ 2007 کی بات ہے، وہ انہوں نے تقریباً کوئی 6-7 کلومیٹر دور اپنا ایک الگ شہر فری زون ٹائپ بنانے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر وہ اس طرح کے اپنے وسائل یا جو ضروریات تھی وہ نہیں پہنچا سکے اور وہ منصوبہ ناکام ہو گیا، نہیں چل سکا۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب جو ایک اپنا نئی طرز کی ایک ریاست بننے کی طرف جا رہا ہے، وہ ان میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اور یہ جو تمام ان کی کوشش ہے یہ مغربی ممالک کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو لیکن ایران کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ سعودی عرب میں اتنی ترقی ہو یا ان کی معاشی حالت ان کی اتنی بہتر ہو۔ تو ان سب کڑیوں کو ملا کر دیکھنا پڑے گا کہ جو شرارتی جو فلسطین کے مسلمانوں کو ڈھال بنا کر اپنے مذموم مقاصد پورے کرنا چاہ رہا ہے وہ کون ہے، اور ان کے جو ہے اس کے مقاصد کیا ہیں، اور جو لوگ تکلیف برداشت کر رہے ہیں بیچارے ان کو کیا ہے۔ میں آپ کو ایک اور کھل کے بات کرتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کا اتنا ہی درد ہو تو یہ کشمیر میں کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک اور کشمیر کا ذکر پہلے بھی کیا تھا، آذربائیجان اور آرمینیا کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ آذربائیجان بھی ایک مسلمان ملک ہے، جب آرمینیا کے ساتھ اس کا تنازع ہوا ہے تو وہاں پر بھی ایران نے کچھ ایسا نہیں کیا جتنا اس کو یہاں پر پرابلم ہے۔ کشمیر کی اگر بات کریں تو بھارت ایران کا لارجسٹ بلکہ دوسرے نمبر پہ ان کا جو ہے نا وہ تیل برآمد جو ہوتا ہے وہ بھارت میں ہوتا ہے۔ تو ایران نے کبھی بھارت کو ایسے دھمکیاں کیوں نہیں دیں کہ وہ کشمیر کے مسلمانوں پہ ظلم نہ کرے، وہ ان کو تیل نہیں دے گا یا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں صرف اور صرف اس لیے نہیں ہیں کہ جس بظاہر جو نظر آ رہی ہیں، ان کے پس پردہ مقاصد یقیناً کچھ اور ہیں۔ ان کے مقاصد اسرائیل نہیں ہے، اس کا جو ٹارگٹ ہے ایران کا وہ اسرائیل نہیں ہے۔ اس معاملے میں اس کا ٹارگٹ وہ ممالک ہیں، وہ دوسری عرب ریاستیں ہیں جو معاشی طور پر مزید مضبوط ہو رہی ہیں۔ تو اب جو جنگ ہے وہ معیشت کے اوپر ہی ہوتی ہے کہ آپ کسی ملک کو معاشی طور پر کمزور کریں تو آپ کو اس پر حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔
تو دوستو یہ ہمیں یہ حقائق ہیں، یہ آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں، یقیناً آپ کو اس پہ اندازہ بھی ہوا ہوگا۔ اور اگر ہم فلسطین کی بات کریں ویسے تو اس خطے میں شورش رہنی ہی ہے، یہاں پر ایسے ہی معاملات چلیں گے، بلکہ آپ کو یہاں پر ایک اور وہ بھی ہے، ایک جھیل ہے جسے میٹھے پانی کی جھیل بھی کہتے ہیں، لیک آف تبریز، کہ آپ کو علم ہوگا کہ جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو کہتے ہیں کہ وہ یہیں پہ آ کے اس پانی کو، میٹھے پانی کو پی پی کر اپنی پیاس بجھائیں گے اور اس ندی کو خشک کر دیں گے، تو جو کہ صدیوں سے یہ یہاں پر ہے۔ تو ان سب علاقوں کا یہ مسئلہ ہے، یہاں پر انہوں نے اسی طرح سے رہنا ہے، چلیں گے۔ اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جو فلسطین کے مظلوم عوام ہیں ان کے مسائل حل ہوں، ان کی مشکلیں حل ہوں، اور وہ بھی اسی طرح امن سے رہ سکیں جیسے الفتح والے علاقوں میں مسلمان رہ رہے ہیں، جن کو دنیا ایک قانونی ریاست تسلیم بھی کرتی ہے۔ تو جو شرارتیں کر رہے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ان معصوم مسلمانوں کو اپنی ہوس کا یا اپنی ان سازشوں کا شکار مت بنائیں۔ جن کو تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے وہی جانتا ہے، میں اور آپ یہاں بیٹھ کر اس تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے جو وہاں پر وہ بھگت رہے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ جس طرح فلسطین کے باقی عوام رہ رہے ہیں سکون سے، انہیں بھی یہاں پہ رہنے دیا جائے۔ دوستو میں اب اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، آخر پہ آپ سے میں وہی آپ کو مبارکباد بھی کہ آج پٹرول کی قیمتیں کافی کم ہوئی ہیں، تقریباً 40 روپے تک پٹرول ہوا ہے اور ڈیزل میں بھی کمی ہوئی ہے۔ تو دعا ہے کہ یہ مزید کم ہو، ڈالر اور نیچے آئے، تاکہ جو مہنگائی کا ایک عذاب ہم سب پر مسلط ہے اس سے کچھ حد تک وہ کم ہو اور ہمیں کوئی سکون ملے۔ تو دوستو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔